بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد۔ ناظرین کرام سے ہماری گزارش یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے یوٹیوب چینل حافظ محمد عبدالعزیز کو جلد سے جلد سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ سورۃ المؤمنون میں نوح علیہ السلام کا قصہ چل رہا تھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کئی انبیاء کے جو ہے نا اور ان کے قصوں کے حالات بیان کر رہے ہیں۔ وہ تمام انبیاء یہاں پر آئے، اپنی امتوں میں کام کیا، تو بہت ہی کم لوگ ان کے ساتھ دیے اور توحید کی دعوت کو قبول کیے، اور اکثر لوگ کہے کہ یہ تو کیسا رسول ہے جو ہمارے ساتھ کھاتا پیتا ہے اور جو ہمارے ساتھ ہمارا جیسا انسان ہے، یہ تو نبی نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک کے بعد دیگر تمام انبیاء کو جو ہے نا ان کا واقعات کو گنا رہے ہیں۔ تو فرما رہے ہیں ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، آیت نمبر 43 میں سورۃ المؤمنین میں فرما رہے ہیں کہ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، اس کے بعد ہم ایسے ہی بہت سارے رسولوں کو بھیجتے رہے۔ ما تسبق من امت اجلها وما يستاخرون، نہ تو کوئی امت اپنے وقت مقررہ سے آگے بڑھی اور نہ پیچھے رہی، یعنی جیسے ہی تقدیر میں اللہ تعالیٰ لکھ دیا تھا ان کے حال ویسے ہی ہوا، ایک سیکنڈ ایک رتی برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہوا۔ وہ لوگ جو ہے استکبار، جہد اور انکار کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ وقت مقررہ تک ان کو ڈھیل دیا، اس کے بعد ان کو پکڑ لیا۔ ثم ارسلنا رسلنا تترى كلما جاء امة رسولها كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم احاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون، پھر ہم لگاتار رسول بھیجے، جب کبھی جس امت کے پاس بھی اور اس کا رسول آیا اس نے جھٹلایا، پس ہم نے ایک کو دوسرے کے پیچھے لگا دیا اور انہیں افسانہ بنا دیا۔ یعنی ایک امت تباہ ہوئی، عاد و ثمود، اس کے بعد دوسری امت تباہ ہوئی، اس کے بعد دوسری امت تباہ ہوئی۔ صدی دو صدی تک رہتے تھے وہ لوگ، اور اس کے بعد ان کا میعاد جب ختم ہو جاتی تھی، جہود، انکار وغیرہ استکبار کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پس ہم نے ان کو ایک دوسرے کے پیچھے لگا دیا، ایک کے بعد گرتے رہے وہ، اور انہیں افسانہ بنا دیا۔ اور وہ جو اپنی زندگیوں کے اندر جو کام کر کے گئے وہ لوگ، پہاڑوں میں گھر تراشے، بڑے بڑے محلات، بڑے بڑے جو ہے کوٹھیاں بنائے، اور کہے کہ ہم ہمیشہ یہاں پر رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو افسانہ بنا دیا۔ یعنی بس کتاب میں لکھی ہوئی چیز ہے، تخت ان کی تاریخ ہے، بس اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے ان کی، باقی ہر چیز فنا ہو گئی۔ فبعدا لقوم لا یؤمنون، تو جو قوم ایمان نہیں لاتی ان کے لیے بعد، ان کے لیے جو ہے نا دوری ہے بہت۔ ثم ارسلنا موسى واخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين، پھر ہم نے بھیجا موسیٰ کو اور ان کے بھائی کو معاون بنا کر، موسیٰ و ہارون کو ہماری آیتیں دے کر، وہ سلطان مبین، سلطان مبین کے معنی کھلی نشانیاں، کتابیں۔ الی فرعون وملئہ فاستکبروا وکانوا قوما عالین، اس کے بعد ہم فرعون اور اس کی رعایا پر بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو۔ فاستکبروا، انہوں نے استکبار کیا، انہوں نے جھٹلایا اور مذاق اڑائے، کذاب، جھوٹا، ساحر، مختلف قسم کے الزامات لگائے۔ فاستکبروا وکانوا قوما عالین، کیونکہ وہ حد سے گزرنے والی قوم تھی۔ وقالوا انؤمن لبشرین مثلنا وقومهما لنا عابدون، اور کہا کہ کیا ہم ایسے آدمی پر، ایسے اشخاص پر یعنی موسیٰ و ہارون پر ایمان لائیں، لبشرین جو دونوں بشر ہیں، مثلنا ہم جیسے، وقومهما لنا عابدون، اور ہماری تو قوم ہماری عبادت کر رہی ہے۔ اور ان کے خود موسیٰ علیہ السلام کے اور ہارون علیہ السلام کے جو
لوگ تھے اطراف رہنے والے جو امت میں آپ بھیجے گئے تھے، ان کی امت پوری کی پوری تقریباً لوگ الا من رحم اللہ پورے کے پورے جو ہے فرعون کو خدا مان رہے تھے۔ بس انہوں نے تکبر کیا، اور تھے ہی وہ بڑے مشرک شرکس لوگ، کہنے لگے کہ کیا ہم ایسے دو شخصوں پر ایمان لائیں حالانکہ خود ان کی قوم بھی ہمارے ماتحت ہے۔ یہاں بھی انہوں نے انکار کے لیے بطور دلیل حضرت موسیٰ و ہارون کی بشریت ہی کو پیش کیا، اور اسی بشریت کی تاکید کے لیے انہوں نے کہا کہ دونوں اس قوم کے افراد ہیں جو ہماری غلام ہیں۔ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، بس انہوں نے جھٹلایا موسیٰ و ہارون کو اور ہلاک ہو گئے، ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اس کے بعد پھر ہم تحقیق کے موسیٰ کو کتاب دیے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو تورات فرعون اور اس کی قوم کو غرق کرنے کے بعد دی گئی، اور نزول تورات کے بعد اللہ نے کسی قوم کو عذاب عام سے ہلاک نہیں کیا، بلکہ مومنوں کو یہ حکم دیا جاتا رہا ہے کہ وہ کافروں سے جہاد کریں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور ہم نے ابن مریم اور اس کی والدہ کو ایک نشانی بنایا، اور ان دونوں کو بلند صاف قرار دیا، اور ان دونوں کو بلند صاف قرار والی اور جاری پانی والی جگہ میں پناہ دی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر والد کے بغیر باپ کے ہوئی، جو رب کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ جس طرح آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے، اور حوا کو بغیر مادہ کے حضرت آدم سے، اور دیگر تمام انسانوں کو ماں اور باپ سے پیدا کیا، اس کی نشانیوں میں سے یہ نشانیاں ہیں۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، اے رسولو، اے انبیاء، اللہ تعالیٰ رسولوں اور انبیاء کی جماعت کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں حلال پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، تو یہاں پر لازم و ملزوم ہے۔ حلال غذا، صالح غذا جب کھائیں گا آدمی تو اس کا جسم میں جب وہ سرایت کر جائیں گا تو اس سے آدمی اعمال صالحہ کرنے کی طرف ترغیب ہوگی، اور حرام غذا سے جو ہے نا اعمال صالحہ میں رکاوٹ ہوگی۔ اے رسولو، حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے ہم بخوبی واقف ہیں۔ الطیبات سے مراد پاکیزہ اور لذت بخش چیزیں ہیں، بعض نے اس کا ترجمہ حلال چیزیں کیا ہے۔ دونوں ہی اپنی جگہ صحیح ہیں، کیونکہ ہر پاکیزہ چیز اللہ نے حلال قرار دی ہے، اور ہر حلال چیز پاکیزہ اور لذت بخش ہے۔ خبائث کو اللہ نے اسی لیے حرام کیا ہے کہ وہ اثرات و نتائج کے لحاظ سے پاکیزہ نہیں ہیں۔ گو خبائث خور قوموں کو اپنے ماحول اور عادت کی وجہ سے ان میں ایک گنا لذت ہی محسوس ہوتی ہو۔ عمل صالح وہ ہے جو شریعت، قرآن کریم و حدیث کے موافق ہو، نہ کہ وہ جسے لوگ اچھا سمجھیں، کیونکہ لوگوں کو تو بدعت بھی بہت اچھی لگتی ہیں، بلکہ اہل بدعت کے ہاں جتنا اہتمام بدعت کا ہے اتنا فرائض اسلام اور سنن و مستحبات کا بھی نہیں ہے۔ عقل حلال کے صالح عمل صالح کی تاکید، عقل حلال کے ساتھ عمل صالح کی تاکید سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اور یہ ایک دوسرے کے معاون ہیں۔ عقل حلال سے عمل صالح آسان ہو جاتا ہے، اور عمل صالح انسان کو عقل حلال پر
آمادہ اور اسی پر قناعت کرنے کا سبق دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں، تمام نبیوں، تمام رسولوں کو ان دونوں باتوں کا حکم دیا ہے، یعنی کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ یہ دونوں کا لازم و ملزوم ہے، یہ قاعدوں کو سمجھنا چاہیے کہ کلوا من الطیبات، پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ، عمل صالح تمہارے لیے آسان ہو جائے گا، اور حرام غذا کھائیں گے خبائث والی اور تو عمل صالح کے لیے جو ہے نا شیطان کو اکسانے میں بہت آسانی ہو جائے گی اور تم کو عمل صالح سے جو ہے نا دور کر دے گا۔ چنانچہ تمام پیغمبر محنت کر کے حلال کی روزی کھانے اور کمانے کا اہتمام کرتے تھے، جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ کانا یاکل من عمل یدہ، حدیث صحیح بخاری، وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، میں بھی اہل مکہ کی بکریاں چند قرارید کے عوض چراتا رہا ہوں۔ قرارید یعنی قیراط، معمولی سے محدود چند پیسوں سے۔ آج کل بلیک میلروں، اسمگلروں، رشوت خوروں اور دیگر حرام خوروں نے محنت کر کے روزی کمانے والوں کو حقیر اور پست طبقہ بنا کر رکھ دیا ہے۔ درہاں حالانکہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ ایک اسلامی معاشرے میں حرام خوروں کے لیے عزت و شرف کا کوئی مقام نہیں، چاہے وہ قارون کے خزانوں کے مالک ہوں۔ احترام و تکریم کے مستحق تو صرف وہ لوگ ہیں جو محنت کر کے حلال روزی کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور صحیحات و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔